اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. سورہ مبارکہ طٰہٰ کی جن آیت کی تلاوت کی گئی، یہ وہ آیات ہیں کہ آج بھی بعض مومنین اپنی روزانہ کی نمازوں میں یا اس کے علاوہ ان آیتوں کے پہلے حصے کو بطور دعا تلاوت کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ خصوصیت کے ساتھ وہ افراد کے جن کی زبان میں کسی قسم کی لکنت یا جنہیں اپنے معاملات کو نمٹانے میں دشواری پیش آ رہی ہو، اس کے بارے میں یہ قرآن کی دعا ہے. حضرت موسیٰ عین اس وقت جب انہیں حکم اعلان رسالت مل رہا ہے، شیعہ عقیدے کے مطابق نبی اور امام ولادت کے وقت ہی سے نبوت یا امامت کے عہدے پہ فائز ہوتا، بس اب یہ پروردگار عالم کی مصلحت ہے کہ اس کی زندگی کے کس مرحلے پہ اسے یہ اجازت دی جائے کہ اعلان رسالت کرو. تو حضرت موسیٰ کے بارے میں ہر ایک کو معلوم ہے کہ جب جناب شعیب کی بیٹی سے شادی کر کے اپنی بیوی کے ساتھ سفر میں تھے، رات کو جنگل میں آگ نظر آئی تو اس آگ کو دیکھ کر وہاں گئے. پروردگار عالم اعلان نبوت کا حکم دے دیا اور یہ فریضہ سونپا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ اور اس تک خدا کا یہ پیغام پہنچاؤ. جیسے ہی پروردگار کی جانب سے یہ ذمہ داری عطا کی گئی، حضرت موسیٰ کی زبان پہ بے اختیار یہ دعا آئی، جس دعا کے دو نمایاں حصے ہیں. پہلا حصہ اپنی ذات کے بارے میں کہ رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی کہ یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. یہ دعا کا پہلا حصہ ہے. اور اس کے بعد دعا کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے ایک وزیر قرار دے جو میرے خاندان والوں میں سے ہو. اور پھر اس کو معین بھی کر دیا ہارون اخی، وہ میرا بھائی ہارون ہونا چاہیے، کہ اشدد بہ ازری، جس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط بنا، واشرکہ فی امری، اور اسے اس ذمہ داری میں میرا شریک قرار دے. تو پہلی دعا اپنے بارے میں تھی اور دوسری دعا اپنے لیے ایک وزیر، اپنے لیے ایک معاون اور اپنے لیے ایک مددگار کے بارے میں تھی. اب اس سے پہلے یہ ان آیات کا ربط آج کی رات سے دیا جائے، ضمنی طور پہ یہ واضح کر دیا جائے. یہ تشیع پر ایک بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ شیعت معاذ اللہ رسول کو ایک ایسی شخصیت بنا کے پیش کرتی ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچانے آئے تھے. پلٹ کے ہم سے یہی کہا جاتا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اپنے داماد یا چچا زاد بھائی کو اپنا جانشین بنایا، یہ تو اقربا پروری ہو گئی. یہ تو گویا آج کل کے زمانے میں جو کرپٹ قسم کے افسر ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار ہو گیا کہ ہر جگہ اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کو فٹ کیا جا رہا. اچھا اب بات ایسی
یہ ماحول میں یہ سنتے 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 آدمی سے اثر قبول کر لیتا، اور چاہے وہ خود اس پہ عمل نہ کر پائے، لیکن ذہن میں ایک آئیڈیل صورتحال یہ آتی کہ آدمی کو کسی جگہ بھی اپنے جاننے والوں کو، رشتہ داروں کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، کیونکہ یہ خلاف ہے عدل کی اور شریعت کی۔ مگر قرآن اور حدیث اس کے بالکل برعکس، وہ یہ تو کہتے ہیں کہ نااہل کو اہل پہ ترجیح نہ دو، مگر یہ نہیں کہتے کہ اگر کوئی شخص صلاحیت رکھتا تو پھر بھی اس کو اس لیے مار کھانا پڑے کہ وہ تمہارا رشتہ دار، بلکہ یہ ایک انداز سے صلہ رحمی کے بھی خلاف ہے۔ اگر ایک ہی عہدے کے لیے آپ کے پاس بالکل برابر صلاحیت کے دو آدمی جن میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن آپ ان میں سے کسی ایک ہی کو لے سکتے ہیں، تو وہاں پہ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ ایک تمہارا رشتہ دار ہے تو عدل کا تقاضا اسے چھوڑ کے غیر کو، الٹا حکم۔ ہاں اگر اس کے اندر صلاحیت کم، غیر میں صلاحیت زیادہ ہے تو کچھ سوچا جا سکتا، لیکن اگر صلاحیتوں کے اعتبار سے برابر ہے تب بھی رشتہ دار کو ترجیح دینا، اور یہ اقربا پروری نہیں۔ اور اگر اس میں صلاحیت زیادہ تو اس کو نظر انداز کرنا فقط اس لیے کہ ہماری ذات پہ تہمت نہ لگے، یہ اس پہ ظلم ہو گئے۔ تو خیر یہ تو باقی ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ہمارے لیے سب سے بہترین ہدایت قرآن کی آیت سے مل رہی کہ حضرت موسیٰ اپنے کوئی گھر کا مسئلہ حل نہیں کرنا، کوئی بزنس کے مسئلے کو حل نہیں کرنا، حضرت موسیٰ اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ادا کرنے جا رہے ہیں، عہدہ الہی ہے نبوت، اور کہہ رہے ہیں کہ جب میرا شریک بنا تو اے خدا میرے اہل میں سے میرا شریک ہونا چاہیے، اور وہ بھی بتا کے کہ وہ میرا چھوٹا بھائی ہارون۔ اگر حضرت موسیٰ کی یہ دعا اقربا پروری یا معاذ اللہ کرپشن میں نہیں آتی، تو ہمارا یہ عقیدہ کہ اگر صلاحیت کے اعتبار سے بعد رسول علی سب سے افضل ہے تو پیغمبر اسلام کا ان کو اپنا وصی بنانا کسی اعتبار سے بھی نہ خلاف عدل ہے، نہ دنیاوی بادشاہتوں کا سسٹم کہ باپ کے بعد ہر صورت میں بیٹا حکمران بنے، نہیں، رسول نے جو کیا قرآن نے کہا کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ یہ کر چکے تھے۔ اور بس یہاں پہ ایک بہت ہی نمایاں فرق دیکھیں، حضرت موسیٰ نے خدا سے یہ ساری دعائیں مانگی جن کا خلاصہ دو باتیں تھیں کہ اے خدا میرے سینے کو کشادہ کر دے اور میرے اس بوجھ کو، کار نبوت کو ہلکا کرنے کے لیے میرا ایک معاون اور مددگار قرار دے۔ اللہ نے موسیٰ کی یہ ساری دعائیں قبول کی اور حضرت موسیٰ کا ایک وصی بھی بنا۔ لیکن بہرحال حضرت موسیٰ اپنی تمام تر عظمت کے باوجود، کیونکہ حضرت موسیٰ فضیلت کی فہرست میں تیسرے نمبر پر ہے، انبیاء رسول اللہ کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ، تو اس فضیلت کی فہرست تیسرے نمبر پر، مگر تمام تر عظمت کے باوجود حضرت موسیٰ کو اللہ نے جو دیا انہوں نے پہلے مانگا پھر عطا ہوا، جو پایا تو مانگ کے پایا، اور ایک ہمارا رسول کہ اللہ نے بن مانگے وہ سب کچھ دے دیا، جس کا تذکرہ موسیٰ کے واقعے میں، ادھر موسیٰ کہہ رہے رب اشرح لی صدری، اور ادھر رسول سے قرآن کہہ رہا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا تھا؟ وہ نعمت یہاں بھی مل رہی، وہ نعمت وہاں بھی مل رہی، لیکن وہاں والے کو مانگنا پڑا تھا، یہاں والے کو بے مانگے پروردگار عطا کر رہا۔ اور وہی دو باتیں حضرت موسیٰ دوسرا سوال کیا تھا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، مجھے اپنا ایک وزیر چاہیے اپنے اہل، اور خدا نے یہاں کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور کیا ہم نے تمہیں تمہارا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ووضعنا عنک وزرک ایک وزیر نہیں دیا؟ یہ وزرک اور وزیر دونوں کے ایک معنی، وہ بوجھ جو تمہاری کمر کو جھکائے دے رہا تھا، الذی انقض ظہرک وہ نبوت کا بوجھ جس سے تمہاری کمر دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ تو دیکھیے فرق ہے رتبے کا، دونوں کو نعمتیں مل رہی ہیں، ایک کو مانگنا پڑتا اور ایک پروردگار عالم کے یہاں اتنا محبوب کہ بغیر مانگے اس کو سب کچھ عطا کیا جا رہا۔ تو سورہ الم نشرح نے یہ بتایا کہ پروردگار بغیر مانگے رسول کو ایک ایسا وزیر، ایک ایسا معاون، ایک ایسا مددگار، ایک ایسا ہاتھ بٹانے والا دیا کہ جو ان کے اہل میں سے، اور یہی وجہ کہ دعوت ذی العشیرہ سے لے کے غدیر خم کے میدان پر
میرے مولا کے تذکرے میں لفظ وزیر بار بار آ رہا، یعنی علی کی ذمہ داریاں فقط بعد رسول شروع نہیں ہو رہی، عہدوں کا فرق دیکھتے رہیے گا۔ وصی کا کام شروع ہوتا رسول کے انتقال کے بعد، خلیفہ کا کام شروع ہوتا رسول کے انتقال کے بعد، جانشین کا کام شروع ہوتا اصل آدمی کے انتقال کے بعد۔ تو علی کے لیے وصی کا لفظ آیا، خلیفہ کا لفظ آیا، جانشین کا لفظ آیا، مگر ان سب کے ساتھ لفظ وزیر بھی آیا۔ اور دعوت ذی العشیرہ میں یہ لفظ استعمال ہوا کہ تم میرے وزیر ہو اور میرے بعد میرے وصی۔ گویا علی کی ذمہ داریاں رسول کی زندگی ہی میں شروع ہو چکی اور بالکل برابر سے چل رہی، بالکل برابر سے، رسول کا وزن کم کرنے کے لیے۔ اور پھر یہاں پہ ایک فرق آتا ہارون کے لیے حضرت موسیٰ نے دعا تو کی تھی، لیکن ہارون حضرت موسیٰ کا کوئی بوجھ تنہا نہیں اٹھایا، کیونکہ ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ تو ہارون جتنا عرصہ بھی گزارا اصل بوجھ موسیٰ پر تھا، ہارون فقط مدد دے رہے تھے اور ہاتھ بٹا رہے تھے۔ لیکن کیا کہنا اس علی مرتضیٰ کا جس نے رسول کی زندگی میں برابر سے رسول کی مدد کی اور رسول کے انتقال کے بعد رسالت و نبوت کی اس تمام ذمہ داری کو تنہا اپنے کندھوں پہ لیا اور 41 ہجری تک اس کو ادا کیا۔ تو فرق جو موسیٰ اور رسول میں، وہی فرق ہارون اور علی میں ہے۔ یعنی جس طرح رسول موسیٰ سے 1000 گنا افضل، علی بھی ہارون سے 1000 گنا افضل۔ پھر ایک روایت آ جاتی اس میں یہی پہلو مجھے بتانا کہ فرق ہے رتبے کا، کہ الا ترضى انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ اے علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا وہی مقام ہے میرے پاس جو ہارون کا مقام تھا موسیٰ کے پاس؟ اصل جنگ تبوک کے موقع پہ اس حدیث کا شان نزول بتایا گیا، الا انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ لیکن صحیح معنوں میں یہ حدیث سب سے پہلے 15 رمضان کی صبح کو ہمارے سامنے آئی، غزوہ تبوک۔ اس پہ میں نے سارے گزشتہ 8-9 تقاریر کی تھی۔ وہاں تو یہ اعلان ہوا، اور وہاں تو اتنے بڑے مجمع میں یہ اعلان ہوا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ اعلان صرف جنگ تبوک کے دن ہوا۔ نہیں، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ خصوصاً پہلی مرتبہ نمایاں طور پہ یہ اعلان کہ اے علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تمہارا وہ مقام جو ہارون کا موسیٰ کے پاس۔ پہلے مرتبہ یہ اعلان 15 رمضان کی صبح کو ہوا، اور وہ کب؟ وہ اس وقت جب وحشت والا خواب مسرت والے خواب میں بدلا، جب ام الفضل کا پرابلم سالو ہوا۔ وہ ام الفضل جنہوں نے 3 ہجری کے رمضان میں ایک ایسا عجیب خواب دیکھا تھا کہ گھبرا کے رسول اللہ کی خدمت میں آئی تھی۔ رمضان کی آخر شب کا خواب، روزے کے آغاز سے کچھ پہلے کا خواب، اور وہ راتیں کہ جن سے پہلے روزے رکھے جا چکے، تو خواب بالکل سچا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن اگر یہ خواب سچا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ام الفضل کے ایمان میں کہیں کمی، اس لیے کہ رسول کے پاس آ کے گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں کہا کہ اے اللہ کے رسول، آج میں نے خواب میں ایک ایسا منظر دیکھا کہ بیان کر نہیں سکتی اور بیان کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا جدا ہو اور میری گود میں آ کے گر گیا۔ کسی کے جسم کا ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھنا آدمی کو وحشت میں ڈال سکتا، اور جب رسول کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھے، ام الفضل خواب ایسا ہے کہ بیان کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، مگر اس کی تعبیر دریافت کرنا ضروری، اس لیے بیان کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتی کہ آخر اس کا مطلب کیا میں نے کبھی رسالت کے بارے میں کوئی برا سوچا؟ کیا میں رسول کی دشمن؟ کیا میرے ذہن میں کبھی رسول کی موت کا تصور آیا؟ کیونکہ بظاہر جسم ٹکڑے ہونے کا تو یہی مطلب سمجھ میں آ رہا، مگر جتنی پریشانی ام الفضل کے انداز، آواز، لہجے اور چہرے سے ظاہر ہو رہی، اتنا ہی اطمینان پیغمبر اسلام کے چہرے پہ نظر آیا۔ اے ام الفضل،
یہ وحشت کا خواب نہیں ہے، یہ مسرت کا خواب ہے۔ اس میں کوئی غم اور دکھ والی بات نہیں، یہ خوشی اور بشارت کا پیغام۔ ان قریب میری بیٹی، وہ بیٹا عطا ہونے والا جو ہر چیز میں میرا جز ایسا ہے کہ جیسے میرے جسم کا ٹکڑا، یعنی محاورتاً نہیں، حقیقتاً وہ جز رسالت، اس میں شان رسالت، اس میں انداز رسالت، اس کا علم رسول جیسا، اس کا علم رسول جیسا، اس کا کردار رسول جیسا، اس کا اخلاق رسول جیسا، اس کی شجاعت رسول جیسی، اس کی صبر رسول جیسی، اس کی صلح رسول جیسی، اس کی جنگ رسول جیسی، اور اس کی عصمت رسول جیسی۔ محاورتاً نہیں، حقیقتاً وہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا، اور وہ تمہاری گود میں پرورش پائے گا۔ پروردگار نے تمہیں یہ بشارت دی۔ اور پھر یہ آج کی رات آخری گھڑیاں آ گئیں اس کی، 14 رمضان شرن اختتام کو پہنچی، شب 15 رمضان شروع ہو گئی، اور اس کے آخر پر فجر کے بعد وہ وقت آیا کہ پہلو زہرا ہمیں وہ حسن نظر آ رہا جو کائنات کی ایک ایسی فضیلت لے کے آیا کہ میں بار بار کہتا ہوں ہر سال کہ ایسی فضیلت اس کائنات میں کسی کو نہ ملے۔ اور یہ جملہ اس لیے یاد رکھنا کہ یہ فضیلت کے علاوہ اس جملے پر ہماری آج کی گفتگو کا جو اصل پیغام وہ اسی جملے پہ قائم ہو۔ یہ جملہ بنیاد بنے گا آج کی مجلس، آج کی محفل کے پیغام۔ اور جملہ یہ کہ پہلو زہرا آج کی صبح حسن مجتبی اس انداز سے نظر آئے کہ اپنے ساتھ کائنات کی وہ فضیلت لے کے آئے جو 1,24,000 انبیاء اور مرسلین میں کسی کو نہ ملی۔ آدم کو نہیں، نوح کو نہیں، ابراہیم کو نہیں، اسماعیل کو نہیں، یعقوب کو نہیں، یوسف کو نہیں، موسیٰ کو نہیں، داؤد کو نہیں، سلیمان کو نہیں، عیسیٰ کو نہیں، حتیٰ یہ کہ ہمارے رسول کے حالات میں، حتیٰ یہ کہ مولا کے حالات میں بھی، حتیٰ یہ کہ خود سیدہ کے حالات میں بھی اس انداز کی فضیلت۔ کہیں یہ فضیلت نظر نہیں آ رہی جو حسن مجتبی اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں، اور وہ یہ کہ کائنات کے پہلے معصوم بنے کہ جن کے باپ بھی معصوم ہیں اور جن کی ماں بھی معصومہ، جو اپنے والدین کی طرف سے دوہری عصمت لے کے آ رہے ہیں۔ کہیں آپ کو یہ فضیلت نہیں ملے گی کہ باپ بھی معصوم اور ماں بھی معصومہ ہو۔ چاہے رسول اللہ کے خاندان کو دیکھیں، چاہے مولا کے خاندان کو دیکھیں، چاہے سیدہ طاہرہ کے خاندان کو دیکھیں، اس کائنات کا پہلا معصوم جو باپ اور ماں دونوں سے عصمت مطلقہ کی سند کو لے کے آ رہا، 15 رمضان کی صبح چنانچہ اس بچے کو فوری طور پر رسول کی خدمت میں پہنچایا گیا، اس لیے کہ اس کا سب سے زیادہ انتظار رسول کو تھا۔ یہ سورہ کوثر کی عملی تفسیر تھا، یہ بچہ اس بات کا پیغام تھا کہ رسول ابتر نہیں ہے، رسول اللہ کی نسل قیامت تک باقی رہے گی۔ کفار کا طعنہ غلط، منافقین کا اعتراض باطل، سب سے زیادہ اس کا انتظار رسول کو ہے۔ یہ رسول کو ابتر کے طعنے سے بچانے والا، یہ رسول کی نسل کو محفوظ کرنے والا۔ لیکن جیسے ہی رسول کے پاس اس کو لے جایا گیا، رسول کے چہرے پر جہاں ایک طرف کائنات کی اہم ترین خوشی کے آثار نمودار ہوئے، وہیں رسول کے چہرے پر ذرا سا اظہار ناراضگی بھی آ گیا جب یہ دیکھا کہ ام الفضل اس بچے کو لا رہی، مگر ایک رنگین کپڑے میں لپیٹ کے، زرد رنگ کا کپڑا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جب میں نے کہہ دیا تھا کہ میرے بچوں کو رنگین کپڑے میں نہ لپیٹا کرو، تو کیوں تم زرد رنگ کا کپڑا لپیٹ کے لائی؟ بدلا جائے اس کپڑے کو اور سفید کپڑے کو میں پہنا، سفید کپڑے میں لپیٹ کے اس بچے کو لایا جائے۔ کپڑے کا رنگ بدلا گیا، رنگین کپڑے کو بدلا گیا۔ شاید اب رسول کے عمل کی مصلحت رسول جانے، لیکن شاید رسول بتانا چاہتے ہیں کہ معصوم جب اس دنیا میں آتا تو وہ دنیا کے کسی رنگ کا محتاج نہیں ہوتا، وہ دنیا کا رنگ اپنے آپ پہ نہیں لیتا، وہ اپنا رنگ دنیا کو عطا کرتا۔ قرآن کے اندر ایک آیت بھی آئی، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، دنیا کے رنگ میں نہیں۔ معصوم کا طریقہ یہی کہ وہ جہاں آتا اس پورے ماحول اور معاشرے کو اپنے رنگ میں رکھتا ہے، اور معصوم کے ماننے والے کی ذمہ داری بھی یہی کہ کبھی دنیا کے رنگ میں اپنے آپ کو نہ رنگنا،
بلکہ یہ دیکھنا کہ تم دنیا کو کس طرح سے عصمت و طہارت کے رنگ میں رنگ سکتے ہو. یہ پہلا پیغام 15 کی صبح کو ملا. یہ یاد رکھیے, یہ لفظ رنگ ہم بھی کہتے ہیں کہ فلاں صاحب امریکہ گئے وہاں کے رنگ برنگ, فلاں صاحب برطانیہ گئے وہاں کے رنگ میں رنگ. یہ رنگ کی بھی ایک اہمیت ہے اسلام میں. میں نے کہا نا کہ قرآن میں پوری آیت آئی کہ سب سے بہتر رنگ اللہ کا رنگ, اور معصومین کی زندگی میں یہ کئی مرتبہ ہم کو ملتا. جب 8واں امام شہر مرو میں مامون رشید کی دعوت پر پہنچا تو سب سے پہلا قدم امام نے یہ اٹھایا تھا کہ عباسی حکمرانوں نے ایک خاص رنگ کے پردے لگائے تھے. امام نے کہا نہیں, ہم لوگ سبز رنگ کو پسند کرتے ہیں, یہ اپنے پردے ہٹاؤ اور وہ پردے لا کے لٹکاؤ کہ جو ہم چاہتے ہیں. وہاں بھی بہت کلیئر میسج تھا کہ امامت جہاں جاتی وہ اپنے اثرات چھوڑتی ہے, دنیا کے اثرات نہیں لیتی. 15 رمضان کی صبح حسن مجتبیٰ بھی رسول کی آغوش میں بھی نہیں پہنچے ہیں اور رسول نے پیغام دے دیا. اور اس کے بعد جب سفید رنگ کا کپڑا اس بچے کے گرد لپیٹا گیا, رسول نے اس بچے کو اپنی آغوش میں لیا اور ایک مرتبہ مسکرا اپنی بیٹی سے سوال کیا, بیٹی نام کیا رکھا ہے اپنے بیٹے کا؟ یہ خاندان اہل بیت سب سے پہلی خوشی ہے, یہ فاطمہ زہرا کا ولد اکبر سب سے بڑا بیٹا, اس سے پہلے کوئی اور اولاد نہیں ہوئی, اس کا نام کیا رکھا؟ سید بابا علی کے ہوتے ہوئے بھلا میں کیسے اس بچے کا نام رکھوں؟ یہ روایت بعد میں 4 مرتبہ یا کم از کم 3 مرتبہ اور دہرائی گئی. حسین کا موقع, زینب کا موقع, بعض علماء کے نزدیک ام کلثوم کا موقع, مگر پہلی مرتبہ آ جائی جہاں سے میری گفتگو شروع ہوئی تھی, ہارون اور موسیٰ, بات اسی پس منظر میں چل رہی. رسول نے علی کو دیکھا, اے علی پھر تم یہ بتاؤ تم نے اپنے بچے کا کیا نام سوچا؟ علی کا جواب کہ آپ کے ہوتے ہوئے بھلا میں اس بچے کا نام کیسے رکھ سکتا ہوں, آپ بتائیے کہ اس بچے کا کیا نام رکھا جائے؟ تو رسول کا جواب کہ اللہ کے ہوتے ہوئے بھلا میں اس بچے کا نام کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اور جیسے ہی یہ کہا جبرائیل آسمان سے نازل ہوئے اور کہا کہ اے حبیب, خدا کا پیغام کہ جب علی کو تم سے وہی منزلت جو ہارون کو موسیٰ سے تھی, تو جو ہارون کے بڑے بیٹے کا نام تھا وہ علی کے بڑے بیٹے کا نام رکھا جائے گا, اور وہ نام ہے شبر. رسول اللہ کا معروضہ اللہ کی بارگاہ, خداوند میری زبان عربی, علی کی زبان عربی, میری بیٹی کی زبان عربی, اور نام ہے عبرانی زبان کا. تو کہا حبیب شبر عربی میں آ کے حسن ہوتا, اپنے اس بچے کا نام حسن رکھو. حکم خدا سے ہارون اور موسیٰ کی منزلت والی حدیث حسن کی ولادت کے دن پہلی مرتبہ سامنے آئی اور یہ نام عطا ہوا. اور اس نام کے عطا ہونے نے ایک اور پیغام دے دیا کہ اے دنیا والوں, اے عام انسانوں, اے عام مسلمانوں, تم اہل بیت کی فضیلت کو کیا سمجھو گے؟ ان کے تو نام بھی آسمانوں سے نازل کیے جاتے ہیں, یہ نام میں بھی تمہارے محتاج نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کسی کا نام رکھتا دنیا والوں سے مدد لی جاتی, ڈکشنری میں نام دیکھے جاتے ہیں, جاننے والوں سے پوچھا جاتا ہے کوئی اچھا نام بتاؤ, خاندان میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی اچھا نام, بزرگوں کے حالات پہ نگاہ ڈالی جاتی. اہل بیت کو سمجھو, یہ نام رکھنے کے لیے بھی تمہارے محتاج نہیں ہے, جانی برائے نام بھی یہ دنیا کے محتاج نہیں ہیں. برائے نام یہ اردو کا ایک محاورہ بھی, ان کا سب کچھ اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوتا. اب یہاں پر ایک دقیق بحث, موقع کی مناسبت سے ایک چھوٹی سی بات, لیکن ذرا شاید کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو, اس کے بعد پھر ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں. اور وہ یہ کہ لفظ حسن عربی زبان میں سینکڑوں سال پہلے سے موجود تھا. عربی روایات صحیحہ کی روشنی حضرت آدم کی زبان تھی, اور اگر
اس روایت کو عرب کے ادیب اور شاعر نہ مانیں، تب بھی وہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ سے صدیوں پہلے یہ زبان بن چکی تھی، سینکڑوں سال سے عربی زبان، لفظ حسن عربی زبان میں پہلے سے موجود ہے، لفظ حسن پہلے سے موجود ہے، لیکن یہ حسن کبھی کسی کے نام کے طور پہ نہیں رکھا گیا، موجود ہے لیکن بحیثیت ایڈجیکٹو یا صفت استعمال ہوتا، پراپر ناؤن یا کسی کے نام کے طور پہ نہیں۔ مثلا کہتے ہیں فلاں آدمی اچھا، حسن، فلاں باغ خوبصورت، حسن، فلاں شے عمدہ، حسن، صفت کے لیے آتا، لیکن عرب کی تاریخ میں لفظ موجود ہے، اس سے پہلے کسی بچے کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، کیونکہ پروردگار عالم، اور یہ دونوں کی خصوصیت حسن اور حسین، یہ دونوں لفظ جو کہ مخصوص کر دیے تھے رسول کے نواسے علی اور زہرا کے بیٹے کے لیے، اس لیے عربوں کے پاس یہ لفظ بھی تھا، وہ اپنے بچوں کے نام رکھنے میں بعض اوقات پریشان بھی ہوتے تھے، جسے آج کل لوگ ڈھونڈتے ہیں نا کوئی اچھا نام بتائیے، ان کے پاس لفظ بھی، انہیں لفظ کی ضرورت بھی ہے، سارے لفظوں پہ ان کی توجہ ہو رہی، لفظ حسن ان کے سامنے ہے، کسی کے ذہن میں نہیں جا رہا کہ یہ نام بن سکتا، اب بعد میں سب نے اس نام کو بنایا، بعد میں یہ نام سب نے استعمال کیا۔ تو دیکھیے اس میں ایک اور پیغام آ گیا ضمنی طور پر، اگر میں اپنی بات سمجھا سکا، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي کہ يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور وہ یہ کہ ایک پیغام یہ ملا کہ پروردگار عالم اگر کسی چیز کو چھپانا چاہے اپنی کسی مصلحت سے کہ نام حسن فاطمہ کے بیٹے سے پہلے کسی کے لیے نہ بنے، تو سامنے کی چیز دیکھنے والوں کی نگاہوں میں نہیں آتی، سامنے کی چیز سامنے ہے اور وہ لوگ اس سامنے کی چیز کو استعمال بھی کر رہے ہیں، مگر نام بن سکتا ہے یہ ان کے ذہن میں نہیں آ رہا۔ اگر خدا کسی چیز کو چھپانا چاہے اور اگر کبھی کسی چیز کو ظاہر کرنا چاہے تو حالت یہ کہ عام آدمی اسے نہیں دیکھ پا رہے، صاحب ایمان اسے دیکھ لیتا۔ یعنی اس طرح سے میں کہہ دوں کہ نام حسن نے فلسفہ غیبت کو بھی سمجھا دیا کہ چیز تمہارے سامنے ہے، اگر خدا چھپانا چاہے تو سامنے ہونے کے باوجود، اس سے بات کرنے کے باوجود، اس سے ہاتھ ملانے کے باوجود، اس کی مدد دینے کے باوجود تمہیں یہی پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہی وہ غائب ہے۔ اس طرح سے نام حسن اور پروردگار نے یہ پیغام پہلی اور آخری معصوم شخصیت کے ذریعے بھی دیا، یعنی خدا چھپانے پر آئے تو سامنے کی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ رسول شب ہجرت کافروں کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے جا رہے ہیں اور وہ نہیں دیکھ پا رہے، اور اگر ظاہر کرنے کو آئے تو ساری دنیا سے چھپا ہوا امام غائب کبھی شیخ مفید کے سامنے آ جائے، کبھی علامہ ہلی کے سامنے آ جائے، کبھی آغا خوئی کے سامنے آ جائے، کبھی امام خمینی کے سامنے آ جائے۔ نام دیکھیے، حسن کا نام یہ بھی ایک مسئلہ حل کرتا ہے، سامنے ہے عربوں کے، لیکن خدا نے جو کہ اسے غائب کر دیا تو آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود، استعمال میں آنے کے باوجود ذہن میں خیال نہیں آتا نام حسن۔ پورے عرب سب سے پہلے یہ استعمال ہوا امام حسن کے لیے، اور میں نے اس لیے وضاحت اس لیے بھی کر دی کہ بعض لوگ یہ روایت کتابوں میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نہیں عربی کی شاعری میں لفظ حسن استعمال ہو رہا تو وہ کنفیوز ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ لفظ حسن استعمال ہو رہا کسی بچے یا آدمی کے نام کے لیے نہیں، اور پھر نام حسن، سوال یہ ہے کہ اگر اللہ نے اسے محفوظ بھی کیا تھا تو رسول کے ذریعے کیوں ظاہر نہ کیا، خود پروردگار عالم نے اسے کیوں ظاہر کیا؟ اس میں بھی ایک پیغام ہے اگر ذہن وہاں تک جا سکے۔ لیکن نام ایک ایسی چیز جسے رکھنا ہمارے اختیار میں، بچے کو اس نام کے مطابق بنانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ ہم نے اپنے بچے کا نام رکھا عالم، محمد عالم، عالم حسن، عالم علی نام، خواہش یہ تھی کہ یہ عالم بنے۔ نام ہم رکھ سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی جاہل مطلق رہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ ہم نے اپنے بچے کا نام مثلا رکھا کوئی بہادر کی، شجاع الدین، شجاع الدولہ، محمد شجاع، بہت بہادر بن، نام ہم رکھ سکتے ہیں لیکن بہادری اس میں ہم پیدا نہیں کر سکتے، پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہو جائے۔ ہم نے اپنے بچے کا نام رکھا سخاوت، لیکن اسے سخی ہم نہیں بنا سکتے، ہو سکتا ہے آگے جا کے سخی نہ بنے۔ تو دیکھیے نام اتنا بتاتا کہ والدین کی خواہش کیا تھی،
مگر یہ نہیں بتاتا ہے کہ بچہ بھی ایسا بن گیا، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ نام کے برعکس آدمی ثابت ہوتا۔ اچھا، اب حسن کے معنی کیا؟ جس میں دنیا بھر کی خوبیاں جمع ہو جائیں، دنیا بھر کی خوبیاں جمع ہو جائیں۔ اگر یہ نام بچے کا باپ رکھے، اگر یہ نام بچے کی ماں رکھے، اگر یہ نام بچے کا نانا رکھے، تو اتنا پتا چلے گا کہ ان کی خواہش تھی کہ بچہ ایسا بنے، لیکن اب پتہ نہیں بچہ ایسا بنا کہ نہیں بنا، کیونکہ بچے کا مستقبل باپ اور ماں اور نانا کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ نہیں، ہم کہیں گے ہمارے عقیدے میں ہوتا، ہمارا عقیدہ، لیکن مسئلہ یہ کہ اللہ دیکھ رہا کہ آنے والا زمانہ ایسا آئے گا جس میں رسول اور علی کے علم غیب پر بھی اعتراض کیا جائے گا، کہا جائے گا جی ہم ان کے علم غیب کو بھی نہیں مانتے۔ لیکن دیکھیے، کیا اس دنیا میں کوئی مسلمان ایسا جو اللہ کے علم غیب پر اعتراض کرے؟ رسول کے علم غیب پر اعتراض کر دیا گیا کہ جی رسول کو کچھ نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا، علی کے علم غیب پر اعتراض کر دیا گیا، لیکن اب تک کوئی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے جو یہ کہے کہ اللہ کو بھی نہیں پتا کیا ہونے والا۔ تو دیکھیے، ہمارے عقیدے سے رسول اور علی بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بچے کا نام اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ دنیا کی تمام خوبیاں اس میں جمع ہو جائے، لیکن جو لوگ رسول اور علی کے علم غیب ہی کو نہیں مانیں گے وہ کہیں گے نام بزرگوں نے رکھا، مگر جو بزرگ نام رکھتے ہیں بچہ ویسا بنے کہ نہ بنے یہ بزرگوں کے اختیار میں نہیں، تو نام حسن ہوا ہوگا، کردار پتہ نہیں حسن ہے کہ نہیں۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ میرے حبیب کے علم غیب پہ تم شک کر بھی لو، میرے ولی کے علم غیب پہ تم شک کر بھی لو اگرچہ وہ غلط، مگر میرے علم غیب پہ تو کوئی شک نہیں کرے گا۔ اللہ کے بارے میں تو ہر ایک مانے گا جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا۔ تو میں نے اس بچے کا نام حسن رکھنے کے لیے رسول کو ہٹا دیا تاکہ رسول پہ شک کی وجہ سے کوئی اس بچے پہ شک نہ کرے، علی کو ہٹا دیا کہ علی پر شک کی وجہ سے کوئی یہ شک نہ کرے کہ بچہ ویسے نہیں بنا۔ نام رکھنا میں نے اپنے اختیار میں رکھا کہ میرے بارے میں ہر ایک کا اعتقاد جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جاتا۔ تو میں نے جب اس بچے کا نام حسن رکھا، یعنی اس میں کائنات کی ساری خوبیاں ہیں، اللہ نے جب یہ نام رکھا تو مان لو کہ 15 رمضان کا مولود وہ ہے جو اپنے ساتھ کائنات کی ساری خوبیاں اور عصمت کو لے کے آ رہا۔ کیونکہ اللہ جب نام رکھ رہا اس کا مطلب اللہ کی خواہش یہ ہے کہ ایسا ہو، اور اللہ کی خواہش پہ آج تک تو کسی نے شک نہیں کیا۔ حسن کا نام حسن رکھا گیا، کتنے مسئلے یہ حل کر گئے، کتنے ہمارے پرابلمز اس کے ذریعے حل ہو گئے۔ اور اس کے بعد 7ویں دن رسول نے بڑے اہتمام کے ساتھ عقیقہ کیا، اگرچہ عقیقہ وہ موضوع جس کے حوالے سے کئی فقہی مسئلے آج کے درس میں آ بھی سکتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ تقریر سے ہٹ کر زبردستی کچھ مسائل کو بیان کر، نہیں یہ تو موضوع بھی وہ بن رہا، مگر نہیں، آج چونکہ ذرا تاخیر سے گفتگو شروع ہوئی، اس اعتبار سے مسائل کے لیے ابھی بہت تاریخ ہیں۔ عقیقہ 7ویں دن کیا، لیکن عقیقے کو 7ویں دن کرنے کے ساتھ ہی اسی دن ایک سنت قائم کر دی، اور وہ یہ کہ اس عقیقے میں مدینے کے غربا کو خصوصی طور پہ شریک کیا گیا۔ عقیقے کے مسئلے میں نہیں بتا رہا ہوں، اگرچہ موجودہ حالات میں وہ بھی اہم ہے، اس لیے کہ عقیقہ صدقہ نہیں مگر رد بلا کی دوا، اور آج کا زمانہ وہ کہ منٹ سیکنڈ ایک مومن، اس کی عزت، اس کی اولاد خطرے میں ہے، تو عقیقہ اور اہم ہو جاتا ہے جن کے لیے نہیں ہوا۔ لیکن بعد صرف ایک پیغام، عقیقے آج بھی تمام فقہا کا مسئلہ کہ ایسی دعوت کرنا کہ خالی اغنیاء کو بلایا جائے، پیٹ بھروں کو، یہ مکروہ اور عقیقے کے ثواب کو کم کر دیتا، کیونکہ اسلام یہ کہتا کہ اپنی خوشی کو اپنے اور صاحبان دولت تک محدود نہ رکھو، ہر خوشی میں غریبوں کو برابر سے شریک کرو۔ اسی لیے صدقے کو خیرات نہیں مانا، اور ہر خوشی کے موقع پہ صدقہ دینے کا حکم، مگر خیرات کے طور پہ نہیں، حقارت کے طور پہ نہیں، اس نیت کے طور پر کہ ہم دوسروں کو اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتے ہیں۔ مومن کی خوشی، اس کی سب سے اہم بات یہ ہونا چاہیے کہ نہ اپنے گھر والوں تک محدود رہے، نہ پیسے والوں تک، معاشرے کے غریب اور معاشرے کے مالی اعتبار سے پسماندہ افراد خوشی میں برابر سے شریک ہو۔ حسن مجتبیٰ کے عقیقے کی کیفیت دیکھ لی، لیکن مجھے
یہ موضوع بات کے لیے چھوڑتے ہوئے آخری دو باتیں بیان کر کے ایک پیغام آج کے لیے دینا ہے اور بات ختم۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم واقعہ سیرت حسن میں آ رہا، فضائل کے اعتبار سے۔ حسن مجتبیٰ کے فضائل اسی حدیث میں کہ جو علی ابن ابی طالب کا ذکر کرتا ہے وہ عبادت انجام دیتا، یہ بھی اسی کا جز۔ فضائل خود ایک عبادت، لیکن انہی فضائل سے ایک پیغام بھی نکل رہا ہے عملی زندگی کا۔ حدیقہ بنی نجار کا واقعہ، حدیقہ بنی نجار کا واقعہ یہ پچھلے سال بھی میں نے پڑھا تھا مختصر کر کے، اور وہ پیغام نہیں دیا تھا جو اس سال اس حوالے سے دینا۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ رسول اللہ بیمار پڑ گئے، پیغمبر پر بھی بیماری تو آئی تھی، خیبر میں بیمار ہوئے تھے، حجۃ الوداع سے واپس آ کے بیمار ہوئے تھے، اور بھی واقعات بیمار پڑے۔ شہزادی حکم اسلامی کے مطابق اپنے بابا کی عیادت و مزاج پرسی کے لیے آ رہی اور اپنے بیٹوں کو لے کے آ رہی۔ اب یہ وہ زمانہ ہے کہ حسن کے بعد حسین کی بھی ولادت ہو گئی، حسن اور حسین دونوں آئے۔ باپ کو بیمار دیکھا، بیٹی کچھ دیر بیٹھی اور باپ سے گفتگو کرتی رہی اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ فاطمہ اور رسول کے گھر میں کوئی لمبا چوڑا فاصلہ نہیں، چند قدم کا فاصلہ۔ حسن اور حسین اس دوران کھیلتے کھیلتے نانا کے حجرے سے باہر نکل گئے اور پھر کھیلتے کھیلتے شہر مدینہ سے باہر نکل گئے۔ بچوں کے لیے کھیل کا انتظام بھی کرو، سیرت حسنین کا ایک پیغام، لیکن آج کے لیے نہیں، ہو سکا تو کل۔ کھیلتے کھیلتے باہر نکل گئے، اور چونکہ گرمی کا موسم تھا اس لیے شہر میں گرمی زیادہ لگتی، شہر سے باہر چلے گئے، اور شہر کے باہر قبیلہ بنو نجار کا ایک باغ تھا، اس باغ میں درختوں کے نیچے جا کے لیٹ گئے۔ کھلے میں گرمی ہے، درخت کے نیچے ٹھنڈی ہوا چل رہی، دونوں کو نیند آ گئی۔ اور یہ باغ ہے قبیلہ بنو نجار کا، جناب آمنہ کا قبیلہ جو رسول کی والدہ۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ دونوں بچے سو رہے ہیں۔ اچھا، یہ واقعہ اس حوالے سے بھی پڑھا جاتا ہے جو پچھلے سال میں نے پڑھا تھا کہ بچوں کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک سانپ پہرا دے رہا، اور پھر اس سانپ نے بتایا کہ وہ کون سا جن ہے، اللہ نے اس کو کیوں بھیجا ہے۔ وہ ایک واقعہ تھا، وہ پچھلے سال آ گئے۔ اس واقعے کا ایک اور حصہ وہ ابھی آ رہا، وہ بھی ایک اہم حصہ ہے، لیکن پچھلے سال بیان ہو گئے۔ ادھر شہزادی جب اپنے حجرے میں آئی تو کچھ دیر کے بعد توجہ ہوئی کہ بچے نہیں۔ رسول کا اور فاطمہ کا حجرہ اس طرح ملا ہے کہ بچے ادھر سے ادھر، اس گھر سے اس گھر بہت زیادہ آتے جاتے ہیں۔ وہاں تلاش کی، وہاں بھی نہیں۔ فاطمہ بنت آئی پریشان، یہ خبر رسول اللہ کو مل گئی کہ میرے نواسے کھو گئے۔ یہ واقعہ کہلاتا ہے حدیقہ بنی نجار کا واقعہ۔ عربی میں حدیقہ باغ کو کہتے ہیں، بنی نجار تو قبیلے کا نام۔ اب تلاش شروع ہوئی، اور جیسے جیسے تلاش میں ناکامی ہو رہی، فاطمہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی، یہاں تک کہ بیٹی کو اتنا پریشان دیکھا تو اگرچہ رسول اللہ انتہائی بیماری کے عالم میں اور تقریباً عمر 60 سال کی ہے، یعنی ضعیفی بھی، مگر پھر بھی ایک مرتبہ بستر سے بلند اور اکیلے اور تنہا حسنین کو تلاش کرنے کے لیے چلے۔ چلتے چلتے مدینے سے باہر پہنچ گئے اور دیکھا کہ اس باغ میں دونوں بچے لیٹے ہیں، اور اس وقت اس سانپ سے گفتگو کر رہے، جو معجزہ جن والا واقعہ سن چکے ہیں آپ۔ رسول نے دونوں نواسوں کو آغوش میں لیا اور اسی بیماری اور بخار و کمزوری کے عالم میں انہیں لے کے واپس آئے۔ اس عرصے میں یہ خبر مدینے میں پھیل گئی تھی کہ رسول جو اتنے بیمار و ضعیف ہیں، اس بیماری کے عالم میں حسنین کی تلاش میں گئے۔ تو سارا مدینہ گھروں سے نکل آیا، مسجد میں جمع ہو گئے، خدا خیر کرے۔ رسول نے کسی اور کو بھی اپنے ساتھ نہیں لیا، خیریت کے ساتھ وہ واپس آ جائے، سب بے چین۔ اور رسول اللہ واپس مسجد میں آتے ہیں، اور مسجد میں آنے کے بعد اتنے بڑے مجمع کو دیکھا، اپنے منبر کے برابر تشریف فرما ہو، اس طرح سے کہ گود میں ایک طرف حسن کو بٹھایا ہے اور ایک طرف حسین، اور کہا کہ یہ بتاؤ اے میرے صحابیوں
کہ اس کائنات میں نانا اور نانی کے اعتبار سے افضل ترین انسان کون ہے؟ تمام مجمع نے کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو کہا میرے یہ دونوں بیٹے حسن و حسین، اس لیے کہ ان کا نانا میں ہوں اور ان کی نانی خدیجہ کبریٰ. ان سے زیادہ افضل نانا کس کے، اس سے زیادہ افضل نانی کس کی؟ پھر سوال دہرائے، یہ بتاؤ والدین کے اعتبار سے اس دنیا میں سب سے افضل کون؟ مجمع نے کہا آپ جانتے ہیں. تو کہا کہ میرے دونوں بیٹے، اس لیے کہ ان کا باپ علی مرتضیٰ اور ان کی ماں میری بیٹی فاطمہ زہرا. اس سے زیادہ افضل باپ اور ماں کس کو ملے؟ اچھا یہ بتاؤ چچا کے اعتبار سے اس دنیا میں سب سے افضل کون؟ کہا آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ کہا میرے یہ دونوں بیٹے، اس لیے کہ ان کا چچا وہ جعفر طیار ہے جسے پروردگار نے وہ پر عطا کیے ہیں، جن کی مدد سے وہ ساری جنت میں پرواز کر رہا. یہ بتاؤ پھوپھی کے اعتبار سے اس دنیا میں سب سے افضل کون؟ غرض یہ کہ روایت ایک ایک رشتہ دار کا نام لیتے جاتے ہیں اور روایت کا سلسلہ آگے بڑھتا جاتا، اور ہر رشتہ دار کا نام لے کر مجمع سے سوال اور مجمع کا کہنا کہ آپ بہتر جانتے ہیں، اور پھر پیغمبر کا حسن اور حسین کا تذکرہ کر دینا. یہاں تک کہ سارے رشتہ داروں کے نام تو ختم ہو گئے، مگر آدھے گھنٹے سے زیادہ یہاں وقت گزر گئے اور پھر رسول اپنے حجرے میں آئے. اب میرا ایک سوال، یہاں پر میرا ایک سوال، یہ واقعہ شروع میں تو سمجھ میں آ رہا تھا، اس کا آخری جز ہماری سمجھ میں نہیں آیا. آخری جز فطرت انسانی کے خلاف، عقل انسانی کے خلاف اور عام اخلاق کے خلاف، فطرت کے خلاف، اخلاق کے خلاف اور انسانیت کے خلاف. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ایک ماں کے بچے کھو گئے، ماں انتہائی پریشان، اتنی پریشان کہ اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے باپ کو بخار کے عالم میں اٹھنا پڑا اور بچے مل گئے. فطرت بھی یہ کہتی ہے، انسانیت بھی یہ کہتی ہے، اخلاقی سسٹم بھی یہ کہ سب سے پہلے یہ بچے ماں تک پہنچائے جاتے ہیں، ماں کو دکھائے جاتے، ماں کو تسلی ہو جاتی، پھر مجمع میں لائے جاتے اور گفتگو کی جاتی. تاریخوں میں جہاں جہاں یہ واقعہ لکھا، متفق علیہ جملہ کہ رسول نہ ان بچوں کو زہرا کے پاس بھجوایا، نہ کوئی اطلاع بھجوائی زہرا کو کہ تمہارے بچے مل گئے. بچے کھوئے، پریشان زہرا ہوئی تھی. فاطمہ کی پریشانی نے بخار کے عالم میں رسول کو مدینے کے باہر بھجوائے، لیکن جب بچے ملے تو جو پریشان تھا اسے اطلاع بھی نہیں دی گئی. اصولاً تو پہلے بچے وہاں پہنچا جاتے کہ دیکھ لو، نہ اطلاع دی گئی نہ بچے بھجوائے گئے. مجمع میں آ کے رسول بیٹھ گئے اور کیا تذکرہ شروع ہو گیا؟ حسن اور حسین کی فضیلتوں کا، حسن اور حسین کی عظمتوں کا، حسن اور حسین کی رفعتوں کا، حسن اور حسین کے فضائل کا مجمع میں تذکرہ. دیکھیے یہ ویسے پورا واقعہ عقل، اخلاق اور فطرت کے خلاف لگ رہا، لیکن بہت ہی آسان ہے اس کا جواب، اور وہ یہ کہ ہمارے اعتقاد کے مطابق زہرا کو بھی پتا ہے کہ میرے بیٹے کہاں، اور رسول کو بھی پتا ہے کہ میرے بیٹے کہاں. یہ سارا واقعہ امت کے لیے تھا، زہرا کے لیے نہیں تھا. یعنی زہرا کی پریشانی اس لیے تھی تاکہ رسول بخار کے عالم میں بستر سے اٹھے، اور رسول اس لیے بخار کے عالم میں بستر سے اٹھے کہ سارا مدینہ یہ خبر سن کے جمع ہو جائے. اصل مقصد شروع سے یہ تھا کہ حسنین کے فضائل بیان کیے جائیں. اب کوئی کہہ سکتا کہ بھائی یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئی، فضائل بیان کرنے کا یہ کوئی طریقہ ہوتا؟ رسول یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ ایک اعلان کر دیتے کہ آ جاؤ مدینے والے، آج میں کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور حسن اور حسین کو بٹھا کے یہی سارے سوال کر دیتے. یہ اتنا گھما کے رسول فضائل حسین کو کیوں بیان کیا؟ بس یہی اصل نقطہ، اصل نقطہ یہی علم نفسیات کا اصول کہ جو چیز عام حالت کی ہو وہ انسان کو یاد نہیں رہتی، جو چیز ذرا پریشانی اور مصیبت کی ہو وہ ہمیشہ یاد رہتی. آپ نے ایک خطیب کی 100 مجلسیں سنی اور ان میں سے ایک مجلس میں وہ ممبر سے مثلاً بے ہوش ہو کے گرا. باقی چاہے آپ کو یاد نہ رہے کب پڑھا تھا، کہاں پڑھا تھا، ہاں فلاں صاحب کی ایک مجلس سنی ہے، پتہ نہیں بڑے امام باڑے میں تھی، پتہ نہیں تابوت کمیٹی میں تھی، پتہ نہیں کہاں سنی، ضرور باقی تفصیلات نہیں تھا، لیکن یہ ضرور یاد رہے گا فلاں صاحب ایک دن ممبر پڑھتے ہوئے فلاں مجلس میں بے ہوش ہوئے تھے، کیونکہ وہ عام روٹین سے ہٹ کر ایک چیز یاد رہے گا کہ وہ محفل جعفری تھی، وہ بڑا امام باڑا تھا. ورنہ باقی آپ کو اتنا یاد ہوتا ہے کہ فلاں عالم نے یہ بات کہی، یہ تو یقین کب کہی، کہاں کہی، کس طرح کہی وہ یاد نہیں رہتا، کبھی بات بھی یاد نہیں رہتی، لیکن جس دن بے ہوش ہو کر گرے وہ یاد رہے گی.
ایک عالم کے پیچھے آپ نے 500 نمازیں پڑھی، جو نمازیں 500 پڑھی ہیں وہ بھول گئے، کام سی چیز۔ ایک دن وہ عالم دوران نماز ایک سورہ بھول گئے، یا دوران نماز غش کھا کے گر پڑے، وہ آپ کو زندگی بھر یاد رہے گا۔ یہاں ایک دن فلاں عالم جو ہے یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور وہ جو 499 مرتبہ صحیح طریقے سے نماز ختم، اس کی تفصیلات یاد نہیں رہتی۔ ایک بالکل فطری بات کہ جو واقعہ کسی حادثے یا روٹین سے ہٹ کر کسی واقعے کے ذریعے وہ ذہن میں بیٹھ جاتا، اور جو عام طریقے سے وہ ذہن سے نکل جاتا۔ اب اگر عام طریقے سے حسنین کے فضائل بیان ہوتے تو ایک تو رسول کو پتا ہے اس امت کا حافظہ بہت کمزور، اور یہ بھی پتا ہے کہ اس حافظے کو میرے بعد اور کمزور کیا جائے گا، حدیثیں مٹائی جائیں گی، چھپائی جائیں گی، دبائی جائیں گی، بدلی جائیں گی۔ تو رسول اب فضائل اس طرح بتا رہے ہیں کہ عام حالات کے فضائل لوگوں کے ذہن میں نہ رہے، لیکن اب یہ پورا واقعہ بنا کہ ارے ایک دن رسول بیمار تھے، بیماری میں اٹھ کے ان کو جانا پڑا تھا، ان کی پریشانی دیکھ کے سارا مدینہ جمع ہو گیا تھا، اس کے بعد رسول حسنین کو لے کے آئے تھے۔ اب یہ جو پورا واقعہ بنا، نہ صرف یہ کہ واقعہ یاد رہے گا بلکہ اس حوالے سے حسنین کے فضائل بھی یاد رہیں گے۔ ایک طریقہ ہوتا فضائل کو ذہن میں بٹھانے کا، یعنی پیغام ذہن میں بٹھانے کا، عام حالات سے ہٹ کے وہ بات بتاؤ، اور آپ دیکھیں گے کہ امت کو رسول نے جتنے پیغام دیے اس میں فضائل اہل بیت ہمیشہ اس انداز سے بیان کیے۔ آج اگر حسنین کے لیے رسول نے گمشدگی کے واقعے کو ذریعہ بنایا تو علی کے لیے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ حج کے دوران فضیلت علی نہیں بیان کی، وہ ایک روٹین عبادت ہوتی، نہیں لوگ حج کر چکے ہیں، گھروں کو جا رہے ہیں، آدھے راستے میں ہیں، روکا گیا، آگے بڑھ گئے بلایا جائے، پیچھے رہ گئے انتظار کیا جائے، پالان شتر کا منبر بنایا جائے، تاکہ ایک پورا ایک عجیب منظر بنے تو قیامت تک لوگوں کو یاد رہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ حکمتیں اور مصلحتیں دیکھتے چلے اور نفسیات کے نقطے کہ عام حالات کا اعلان لوگ بھول جاتے، غدیر خم کا اعلان کوئی نہیں بھولتا۔ بھلانے کی کوشش کی گئی مگر مولا نے 30 سال بعد اپنی خلافت ظاہریہ میں ایک مجمع میں چیلنج کیا کہ کیا رسول نے میرے بارے میں یہ ارشاد نہیں فرمایا؟ لوگوں نے کہا ہم کو یاد نہیں۔ علی نے کہا جو بھول گیا تو ٹھیک، اور جسے یاد ہے اور کہہ رہا میں بھول گیا وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ اس مجمع میں جتنے لوگ تھے ان کو جذام کا مرض اور برس کا مرض لگا، اس لیے کہ بھولے نہیں تھے اور بھول بھی نہیں سکتے تھے۔ ایسے ماحول میں غدیر کا واقعہ بنا تو حسنین کے فضائل ہوں کہ علی کے فضائل، اللہ کا رسول اس نقطے کو ذہن میں رکھ رہا کہ میرے بعد کیا ہونے والا، روایتیں مٹائی جائیں گی، فضیلتیں چھپائی جائیں گی، واقعات کو بدلا جائے گا، علی اور حسنین کے نام و نشان پہ پردے ڈالے جائیں گے۔ تو یہ ساری فضیلتیں اس طرح بیان کرو کہ اگر کوئی بھولنے والا آدمی بھی ہے وہ نہ بھول پائے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں فضیلتیں کس طرح آ رہی، بعض واقعات پہ حیرت ہوتی ہے لیکن یہ نقطہ ذہن میں رہے تو سمجھ میں آ جاتا۔ خطبہ روک کر رسول کا دوڑ کے جانا اور حسنین کو اٹھا لینا۔ عام حالت میں رسول حسنین کو اٹھاتے کوئی توجہ نہ دیتا، اس لیے کہ نانا تو نواسوں کو اٹھاتے ہیں، باپ تو بیٹے کو گرنے سے بچاتے ہیں، لیکن خطبے میں جب پورے مجمع کی توجہ رسول کی جانب، اب ایک ایک چیز سامنے رہے گی کہ کیا ہو رہا۔ حالت نماز رسول کا اپنے نواسوں کو پشت سے نہ ہٹانا، اب یہ نماز لوگوں کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ رسول کے پیچھے پڑھی جانے والی باقی سب نمازیں بھول جائیں گے لوگ، وہ عام نمازیں، یہ نماز نہیں بھولیں گے کہ جس کے اندر 70 مرتبہ ہم نے ذکر سجدہ رسول سے سنا اور سجدے میں پڑے پڑے ہماری کمر ٹوٹنے لگی، وہ نہیں بھولیں۔ حسین کی ساری فضیلتیں بھول سکتے ہیں، حسن کی ساری فضیلت یہ نہیں بھولیں گے کہ مجمع عام میں عیدگاہ رسول اپنے بچوں کے لیے ناقہ بنے تھے۔ ایک گھر میں بڑے بچوں کو بہلانے کے لیے کبھی ناقہ بن سکتا، لیکن وہی بات کہ وہ ایک عام سی چیز، تعجب ہوگا کہ فلاں شخص، اور فلاں بھی کون، جتنی عظیم شخصیت ہے اتنا ہی اس کا پروٹوکول اور احترام زیادہ ہوتا۔ رسول جیسی شخصیت مجمع عام میں حسن اور حسین کے لیے ناقہ بن جائے، شاید ہم میں سے کوئی آدمی جو رسول کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں، مجمع میں اس کو یہ پسند نہ آئے کہ اپنے بچوں کے لیے میں ناقہ بن۔ اور مجمع بھی کون سا؟ ایسا مجمع
کہ آدمی باقی دنوں میں رسول کی مجلس سے غائب ہو سکتا، اس دن غائب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ عید کی نماز تھی۔ جو آدمی آپ کو سال میں کبھی نہ مصلی پہ ملے نہ مسجد، عید میں مل جاتا، تو سارا مدینہ اس دن بہترین موقع ہے حسنین کی فضیلت بیان کرنے کا۔ چنانچہ مجمع عام حسنین کا سوال ہم اور آپ جانتے ہیں، حسنین بچپنے میں ہیں، بچے نہیں۔ بچپنے میں ہونا اور ہے، بچہ ہونا اور، ورنہ تجرید البخاری اہل سنت کی یہ حدیث نہ آتی۔ ہمارے ہاں تو حدیثوں پہ حدیثیں۔ ام الفضل گھبرا کے رسول کے پاس آئی۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ حسن مجتبیٰ کا بچپنا ام الفضل کے پاس گزر رہا۔ گھبرا کے اللہ کے رسول، غضب ہو گیا، غضب۔ رسول نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا ایسا لگ رہا ہے کہ شہزادہ حسن دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب رسول کو معلوم ہے کہ کیا کیا ہونے والا، حسن کی شہادت کا وقت ابھی نہیں، مسکرا کے کہا اے ام الفضل تم نے یہ کیسے اندازہ لگا لیا؟ کہا کہ کئی گھنٹے ہو گئے گہوارے میں ایک ہی حالت میں پڑے، پلک بھی نہیں جھپک رہی ہے، نگاہیں آسمان پر۔ اس طرح ایک مردے کا جسم ہوتا ہے، کوئی حرکت نہ، ایک عام آدمی کا جسم بھی حرکت کر جاتا ہے گھنٹوں میں، بچے تو منٹ منٹ حرکت کرتے ہیں۔ رسول اسی انداز سے مسکرا رہے ہیں۔ ام الفضل گھبراؤ نہیں، میرا بیٹا حسن مجتبیٰ اس وقت 7ویں آسمان پر موجود لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا۔ بچپنا، 1 سال کی عمر بھی نہیں، لوح محفوظ جو فرشتوں کے بس کی بات بھی نہیں ہے، جو وہیں رہتے ہیں۔ تو حسن بچے بچپنے میں ہیں، بچے نہیں۔ پھر ان کا مجمع عام میں نانا سے کہنا کہ ہمیں سواری چاہیے، ایسی خواہش بچہ کر سکتا مگر سمجھدار نہیں کر سکتا۔ اور رسول کا اتنے بڑے مجمع کے سامنے جھک جانا، بعض اوقات گھر والوں کے سامنے ہم کو شرم آ جائے، اور اتنے بڑے مجمع کے سامنے، وہی بات نفسیاتی نقطہ۔ اس طریقے سے فضائل حسن پہنچاؤ امت تک کہ یہ بھولنا بھی چاہیں تو نہیں بھول پائے۔ اب یہ کون بھولے گا کہ مجمع عام میں سڑک پر رسول خدا ناقہ بنے تھے، سڑک پر، اور ناقہ بننے کے بعد ایک مہار حسن کو دی، ایک مہار حسین۔ حضرت عمر قریب سے گزرے، کہا بچوں نعم المرکب، تمہیں کتنی اچھی سواری ملی۔ رسول کا پلٹ کے کہنا، سڑک ہے، مجمع عام ہے اور عید کا اجتماع، جہاں ہر شخص آیا ہوا، اے عمر و نعم الراکب، یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ سوار کتنے بہترین ملے؟ اچھا ایک قابل غور نقطہ یہ کہ رسول، بچوں نے کہا کہ ہمیں سواری چاہیے، اور تمام روایتوں میں کہ رسول ناقے کی شبیہ بنے، گھوڑے کی شبیہ بھی بن سکتی، ناقے کی، یہ نہیں کہا کہ رسول کسی جانور کی شبیہ بنے، نہیں، ناقے کی شبیہ، اونٹ کی۔ کیوں؟ وہی نفسیاتی نقطہ۔ عرب ہر چیز کو بھول جائے گا، اونٹ کو کبھی نہیں بھولے گا، کیونکہ ایک عرب کی ساری زندگی اونٹ پر ہوتی، اسی کا دودھ، اس کی غذا، اسی کے بال لباس بھی بنتا ہے، خیمہ بھی بناتا ہے، اسی پر بیٹھ کر حرکت کرتا رہتا ہے صحراؤں۔ اونٹ اس کی سواری بھی ہے، اونٹ اس کا لباس بھی ہے، اونٹ اس کا مکان بھی ہے، اونٹ اس کی روٹی بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غدیر خم میں بھی جب ممبر بنانے کی ضرورت پیش آئی تو پالان شتر کا ممبر بنایا گیا کہ اونٹ کبھی نہیں بھولیں گے عرب والے۔ اور اس مجمع کے سامنے جب سواری بننے کی ضرورت پیش آئی تو یہ نہیں تھا کہ گھوڑے کی شبیہ بنے، اونٹ کی شبیہ بنے تھی۔ شاید لوگوں کو پہلے سے پتا تھا کہ آج یہ بات ہونے والی۔ آج مجھے سڑک پہ گھوڑے بہت نظر آ رہے تھے، اونٹ ایک بھی نظر نہیں آئے۔ آج 13 دن تو اونٹ ہی اونٹ تھے، پتہ نہیں کیا بات، آج سارے اونٹ غائب تھے، خالی گھوڑے ہی گھوڑے تھے۔ تو خیر، اب یہ اونٹ کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں نفسیاتی نقطہ ہمیشہ یاد رہے گا، اس آدمی اپنے پوتے تک کو بتا کے جائے گا کہ تمہیں بتاؤں ایک مزے کی بات، ایک دن رسول اللہ سڑک پر مجمع کے سامنے شبیہ بنے ہیں اونٹ کے۔ اچھا اس کے بعد یہ تو ایک پیغام ہو گیا، ایک اور پیغام یہاں مل گئے، وہ بھی بہت اہم، چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں لیکن کبھی انہی واقعات پہ غور کریں تو بہت سارے پہلو سامنے آتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ جب بچوں نے کہا نانا ہر سواری کی مہار ہوتی، ہماری سواری کی مہار کہاں؟ اپنی زلفوں میں سے ایک حسن مجتبیٰ کو دی اور ایک حسین کو دی۔ اچھا اب آئیے، بہت آپ نے سرسری طور پہ سن لیا، پڑھ لیا اور کتابوں میں دیکھ لیا، ذرا اس میں بھی ایک پیغام پہ غور کریں۔ یہ ایک فطری اصول جو سورہ انبیاء میں توحید کے حوالے سے بتایا گیا، توحید
لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. توحید کی ایک دلیل قرآن دے رہا ہے، اسی دل کو لگنے والی دلیل کہ دیکھو اگر زمین اور آسمان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کیا فساد برپا نہ ہوتا، پورا سسٹم و نظام بگڑ کے نہ رہ جاتا. جہاں ایک کام کرنے والے دو ہمیشہ خرابی ہو جائے. دیکھیں بہت ہی زیادہ اپیلنگ اور آدمی کے مشاہدے کی دلیل. ایک کام دو آدمیوں کے حوالے کر دی جبکہ دونوں برابر سے اختیار رکھیں. اگر دو خدا ہوں اور دونوں کو برابر سے اختیار، نہ سورج نکل پائے گا نہ چاند، نہ بارش ہو پائے گی نہ زمین سے سبزہ ہو گئے گا، نہ کوئی انسان زندہ ہو پائے گا نہ کوئی مر پائے گا. ایک خدا فلاں کو زندہ کرنا چاہتا ہے، دوسرا اسی کو مارنا چاہتا ہے. بالکل فطری بات ہے اور یہ آدمی ہر جگہ دیکھ سکتا ہے. ایک گاڑی کا اسٹیئرنگ دو کے ہاتھ میں پکڑا دیجیے، ایکسیڈنٹ ہو کے رہے. ایک اونٹ کی دو مہار بنا دیجیے اور دو الگ الگ آدمیوں کے ہاتھ میں ناقے کی مہار تھما دیجیے، نہ اونٹ ادھر جا پائے گا نہ ادھر جا پائے گا. چنانچہ ہمارے یہاں یعنی جو لوگ ہندوستان سے آئے ہیں ہجرت کر کے، یہ بات بہت مشہور ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی جھگڑا وگڑا نہیں ہوتا اور آپ کا بڑا دل چاہتا ہے کہ اتنے شریف لوگ یہاں کیوں جھگڑا کرا دو، کوئی کمیٹی، کوئی ٹرسٹ، کوئی مینیجنگ کمیٹی، کوئی جماعت بنا دیجیے. پھر جو سر پھٹول شروع ہوگی آپس کے اندر تو آپ کی خواہش پوری ہو جائے. جب بھی ایک کام دو آدمیوں کے ہاتھ میں دیا جائے، حتیٰ یہ کہ گھروں میں اگر شوہر اور بیوی کو برابر سے اختیار دیا جائے، روزانہ جھگڑا ہوگا. دیکھیے گھر کب چلتے ہیں، یا پرانا سسٹم ہو جو پہلے تھا یا جو اب نیا بنا دیا لوگوں. پہلے یہ تھا کہ شوہر حکم دیتا تھا، وہ بات بیوی مانتی تھی. اب ہے کہ بیوی حکم دیتی ہے، وہ بات شوہر مانتا. بہرحال گھر اس سے بھی چل جاتا، اس سے بھی چل جاتا. لیکن اگر دونوں برابر سے آ جائیں کبھی نہیں چل پائے گا. اور تو اور اگر ایک ملک میں آپ صدر مملکت اور وزیر اعظم کو برابر کے اختیار دیں، ملک نہیں چلے گا. شاید ہم نے کچھ دیکھ بھی لیا وہ منظر، فطری بات ہے. اب ہم رسول اللہ سے سوال کریں، رسول اللہ سے سوال کریں کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے اپنی زلفیں ایک حسن کے ہاتھ میں دی اور ایک حسین کے ہاتھ میں. حسن اگر آگے بیٹھے تھے اور حسین پیچھے تو دونوں زلفیں حسن کو دے دیتے، یا اگر الٹا ہوتا تو دونوں زلفیں حسین کو دے دیتے. آپ نے ایک زلف اس کو دی اور ایک زلف اس کو دی. یہ تو جھگڑے والی بات ہو گئی. اگر حسن آپ کو ادھر لے جانا چاہیں اور حسین آپ کو ادھر لے جانا چاہیں تو آپ پہ کیا گزرے گا، آپ کدھر جائیں گے؟ رسول کہیں گے اسی لیے تو میں نے دونوں بچوں کے ہاتھ میں زلفیں دے دی تاکہ تمہیں یہ پتا چل جائے کہ دنیا میں ہر وہ جگہ جہاں دو ہوتے ہیں وہاں جھگڑا ہوتا، سوائے چاردہ معصومین میں. وہاں دو ہوتے ہیں کبھی بھی جھگڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہاں اولنا بھی محمد ہے، اوسطنا بھی محمد ہے، آخرنا بھی محمد ہے، کلنا بھی محمد ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے جو حسن کرتے ہیں وہی حسین کریں گے، جو حسین کرتے ہیں وہی حسن کریں گے. اگر 41 ہجری میں حسین ہوتے، صلح نامے پہ وہ دستخط کرتے حسن کی طرح. 61 ہجری میں حسن مجتبی ہوتے، کربلا میں وہ جہاد کرتے حسین کی طرح. سب میں اختلاف ہو سکتا ہے، حسن اور حسین میں کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا. میں نے کوشش آج یہی کی کہ تاریخ کے بالکل عام سے واقعات جو آپ نے اتنی مرتبہ سنے کہ مجھے ہر روایت کے ساتھ اس کی دلیل لانے کی ضرورت نہیں کہ اس کتاب میں حوالہ کہا، لیکن اس سے سیرت حسن مجتبی کے کچھ خاص پہلو آپ کے سامنے آ جائیں. مگر اب اس ساری گفتگو کے بعد اب ایک ہی جملہ کہنے کی گنجائش ہے، اس لیے کہ پورے گھنٹے کی تقریر ہو گئی ہے 2 منٹ چھوڑ کر، اور یہ جملہ کہتے کہتے 2 منٹ ہو جائیں گے. انشاءاللہ کل سے پھر وہی سلسلہ مسائل اور تقریر کو ملا کر، لیکن ایک جملہ، اور یہ ایک جملہ شاید بنیاد بنے ہماری شبوں کی مجالس کے لیے. یہ ایک جملہ وہ یہ کہ یہ حسن مجتبی کے سارے فضائل آپ نے سنے، اور جو آپ علماء سے سنتے ہیں وہ اپنی جگہ، اور جو پچھلے سالوں میں نے دوسرے انداز سے پڑھے تھے وہ اپنی جگہ. مگر یہ سارے فضائل جہاں ایک جانب ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کائنات کی کتنی افضل ترین ہستی ہے وہ بچہ کہ جس کی ولادت آج ہوئی ہے اور جس کا نام حسن مجتبی، وہاں دوسری جانب ہمارے ذہن کو بھی جھنجھوڑ کے ایک پیغام ملتا
کہ حسن مجتبیٰ کی ولادت کے بعد سے لے کر رسول اللہ کی وفات اور زہرا کی شہادت تک اس گھر کو دیکھ لیجئے، تربیت اور تعلیم کا ایک نظام اس گھر میں قائم کیا جا رہا، جو ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ امامت نہ علم حاصل کرنے کے لیے دنیا میں آتی ہے، نہ تربیت کی محتاج ہوتی، وہ سارے فضائل لے کے آئے، وہ تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ اب اسے اس دنیا میں کیا گین کرنا؟ مگر روایتیں دیکھیں، فاطمہ سے لے کے رسول تک اس گھر میں حسن کی ولادت کے بعد تعلیم اور تربیت اولاد کا ایک نظام قائم کیا گیا۔ اس کی جانب اشارے میں ہر سال 14 اور 15 رمضان کی مجلسوں میں دیتا ہوں، یہ مسلسل تیسرا سال ہے اس منبر پہ، ہر سال اشارے آتے ہیں، وہی اسی پہ آج کی گفتگو ختم کروا۔ اب آئیے ایک مرتبہ سرسری طور پہ تقریر کو دہرا دیں۔ وہ حسن مجتبیٰ جو اس کائنات کی پہلی شخصیت کہ جو باپ اور ماں دونوں کی جانب سے عصمت کو لے کے آیا، وہ حسن مجتبیٰ جو اپنے بچپنے میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا، وہ حسن مجتبیٰ جس کے فضائل کبھی خطبے کو روک کر، کبھی نماز کو طول دیکھ کر، کبھی عیدگاہ کے سامنے ناقہ بن کر، کبھی گمشدگی کے واقعے کے ذریعے بیان کیے جاتے ہیں، وہ حسن مجتبیٰ جسے رسول اللہ اپنا ٹکڑا اور ہر صفت میں اپنا ٹکڑا قرار دیتے ہیں، وہ حسن مجتبیٰ کے لیے بھی ایک تربیت کا نظام قائم کیا جاتا جسے تربیت کی ضرورت نہیں، جس کے اوپر دنیا کا رنگ نہیں چڑھ سکتا، جو دنیا کو اپنے رنگ میں جا کے رنگے گا۔ اس حسن مجتبیٰ کے معصوم ہونے کے بعد بھی، اس حسن مجتبیٰ کے کامل ترین ہونے کے بعد بھی اس کی تربیت و تعلیم کا انتظام کیوں ہے؟ تاکہ ہمارے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو کہ جس کے لیے تعلیم ضروری نہیں، اس کے لیے تعلیم کا انتظام، جو کسی تربیت کا حتیٰ یہ کہ رسول کی تربیت کا محتاج نہیں، اس کے لیے تربیت کا انتظام، جو عصمت کا مجسمہ ہے اس کے لیے تربیت کا انتظام۔ ہمارے بچے نہ فضل رکھتے ہیں، نہ عصمت رکھتے ہیں، نہ پیدائش کے وقت وہ کردار کی بنیادیں رکھتے ہیں، نہ ہی وہ دنیا کو فی الحال جب بچے اپنے رنگ میں رنگ سکتے ہیں، نہ وہ شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ وہ جو ہر لمحے شیطان کے پھندے میں پھنس سکتے ہیں، وہ جو ہر لمحے اس دنیا میں ٹھوکر کھا کے گر سکتے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی تعلیم کا انتظام نہ ہو؟ تعلیم دین۔ کیا ان کے لیے کوئی تربیت کا انتظام نہ ہو؟ تربیت اخلاقی۔ کیا انہیں بالکل شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے کہ یہ مومن کا بچہ ہے، مومن بن جائے گا؟ جب امام معصوم کے لیے ایک نظام قائم کیا جا رہا، اور معصوم بھی اتنی فضیلتوں والا، معصوم بھی اتنے فضائل والا کہ اس کے لیے وہ کیوں؟ اسی لیے وہ اس معصوم کے لیے نہیں ہے، وہ ہمارے لیے پیغام کہ تم اپنے بچوں کو دیکھتے رہو، تم اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے رہو۔ جو رسول اپنے نواسے حسن کی اتنی فضیلتیں بیان کر رہا، وہی اپنے ہر خطبے میں حسن کو بلا کے بٹھاتا۔ وہ فاطمہ جو اپنے بیٹے حسن کی اتنی فضیلتیں بیان کر رہی، وہی اپنے بیٹے حسن کو مدرسے میں بھیجتی ہیں اور روزانہ پوچھتی ہیں کیا سیکھ کے آئے۔ وہی علی مرتضیٰ جو اپنے بیٹے حسن کی اتنا فضیلتوں کا اتنا ذکر کر رہا، وہی اپنے بیٹے حسن ان تمام کاموں میں شریک کرتا جو باپ اولاد کی تربیت کے لیے انجام دیتا۔ ہمارے بچے تو کچھ بھی نہیں، بلکہ شیطان کا سب سے بہترین ٹارگٹ، کیونکہ شیطان ایک عیسائی کے بچے کو اتنا نہیں بہکائے گا، وہ تو ویسے ہی بہکنے والا۔ شیطان ایک یہودی کے بچے کے پیچھے نہیں بڑھے، وہ تو ویسے ہی اپنے ماں باپ سے یہودی بنے۔ شیطان ایک ہندو کے گھرانے میں اس کے بچے کو زیادہ بہکانے نہیں جائے، شیطان تو زیادہ ہمارے بچوں کو پکڑے کہ اس کے والدین مومن، کہیں یہ اپنے بچے کو بھی مومن نہ بنا لے، اس کے والدین پابند شریعت خدا، کہیں یہ اپنے بچے کو بھی شریعت کا پابند نہ بنا لے، اس کے والدین دین کے احکامات کو مان رہے ہیں، کہیں یہ اپنے بچے کو بھی اپنے راستے پہ نہ چلا لے۔ یہودی کے بارے میں اطمینان کہ اگر وہ اپنے بچے کو اپنے راستے پہ چلائے تو یہی تو شیطان چاہتا۔ عیسائی باپ پر شیطان اکتفا کرے گا کہ بھائی چلاؤ اپنے بچے کو اپنے راستے پر، مومن باپ پہ شیطان کبھی مطمئن نہیں۔ پھر ہم اتنے غافل، پھر ہم اتنے لاپرواہ، پھر ہم اتنے بے توجہ۔ تو وہ جملہ کہ جس کی عصمت ایسی کہ 1,24,000 انبیاء میں کسی کے پاس نہ مل سکی بایمانہ، اس پہلو سے خالی کہ باپ اور ماں بھی معصوم اور وہ بھی معصوم، اس کی تربیت کا اتنا انتظام، تو جس کا باپ بھی گناہگار یعنی ہم،
جس کی ماں بھی گناہگار یعنی ہماری بیوی، وہ بچہ ہر لمحے بہک سکتا ہے، اس کے لیے لاپرواہی نہیں ہونا چاہیے، اس کی تو اور زیادہ تربیت پہ توجہ دینا چاہیے۔ یہی سیرت حسن مجتبیٰ کا پیغام ہے۔ یعنی آج کی رات کی جشن ولادت آپ کے ذہن ایک کوئسچن مارک پیدا کرے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے آج کی رات کا حق ادا کر دی۔ یہ سب سننے کے بعد ایک سوالیہ نشان کہ حسن جیسے کے لیے نظام بنا، ہمارے بچوں کے لیے ہمارے گھروں میں کیا نظام ہے، اور اس کے آگے ایک کوئسچن مارک۔ یہ سوال اگر آپ کے ذہن میں پیدا ہو گئے اور کل کے دن آپ نے اس کے جواب کے لیے اپنے دائیں بائیں، اپنے گھر، اپنے بچے کے مدرسے، اپنے بچے کے قرآن، اس کو دیکھ لیا، سمجھیے آپ نے حسن مجتبیٰ کی ولادت کے حوالے سے ان کے والدین اور بزرگوں کا دل خوش کر دیا۔ اور اگر اس پر آپ نے توجہ نہ دی تو گویا آپ نے سیرت حسن مجتبیٰ سے کچھ نہ سیکھا، فضائل حسن مجتبیٰ کا ثواب حاصل کیا۔ فضائل سننا بھی ثواب، یہ ثواب حاصل کیا، لیکن سیرت کا ثواب آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، اور یہ بڑا نقصان ہے۔ بس اسی پہ گفتگو ختم۔ پروردگارا تجھے حسن مجتبیٰ ہی کی سیرت کا واسطہ، ہم سب کو اور ہماری اولاد کو اور ہمارے پورے معاشرے کو حسن مجتبیٰ اور اہل بیت اطہار کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ تجھے حسن مجتبیٰ کی ولادت کا واسطہ، تمام صاحبان ایمان لے کے ہمارے شہر کے مخصوص حالات میں یہاں کے تمام مومنین اور مومنات کو دشمنوں کے ہر شر اور ظلم سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ بادشاہوں کا طریقہ کار ہوتا کہ خوشی کے موقع پہ قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں، تو نے اپنی ایسی حجت کو اس دنیا میں بھیجا کہ زمین و آسمان خوشی کے عالم میں، کوثر اور جنت مسرت کے عالم میں، قرآن اور کعبہ اس وقت وجد کے عالم میں تجھے اس عظیم خوشی کا واسطہ۔ ہم میں جو گناہوں کی قید میں مبتلا ہے ان کے گناہوں کی قید کو دور فرما، ہم میں جو مصیبتوں کی قید میں مبتلا ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما، ہم میں جو رزق کی کمی کی قید میں مبتلا ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جو اپنی اولاد کے کسی مسئلے کی قید میں مبتلا ہے ان کی اولاد کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، جو صحت کے مسئلے میں مبتلا ہے ان کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما، اور اس خوشی کو ہمارے مرحومین تک پہنچاتے ہوئے اعلی علیین میں انہیں جوار حسن مجتبیٰ سے ملحق فرما۔ اور پروردگارہ یہ خوشی اتنی بڑی ہو کر بھی نامکمل ہے، کیونکہ ہمارا والی اور حسن کا بیٹا ہم سے دور پردہ غیبت میں پنہا ہے۔ پروردگارہ اس عظیم خوشی کو مکمل کرنے کے لیے اپنی آخری حجت وارث حسن مجتبیٰ امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا مولا یا صاحب السماء